لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم سورہ عبس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سورہ عبس مکی ہے، اس میں 46 آیات ہیں۔ یہاں سے آخر تک ہر سورت ایک رکوع پر ہی مشتمل ہے، اس لیے رکوعات کی تعداد بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے جبکہ آپ چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبس کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ ہے وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا ہونے کے باوجود غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر فرمایا۔ یہ واقعہ اس جیسے دوسرے واقعات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ فرمائی گئی ہے، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن آپ کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات اس میں ہرگز نہ ذکر کرتے جن میں خود آپ سے باز پرس کی گئی ہے۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ سورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے، جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیات میں رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں، اور اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ ناظرین کرام، سورہ عبس مکمل ہوئی۔